بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 89 کا تسلسل۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ خطبہ اشباہ۔ وضاحت مؤلف: اس خطبے کا نام خطبہ اشباہ ہے۔ اشباہ شبح کی جمع ہے جس کے معنی ڈھانچے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس میں ملائکہ اور مختلف قسم کے پیکروں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مصدہ ابن صدقہ عبدی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب حضرت سائل کے سوال پر برہم ہوئے تو مسجد کوفہ میں ایک جم غفیر کے سامنے یہ خطبہ دیا۔ سائل پر برہم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا سوال تکلیف شرعی سے غیر متعلق اور حدود امکان سے باہر تھا۔ خداوند عالم رزق کا ضامن اور روزی کا کفیل ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ سورہ ہود آیت 6۔ لیکن اس کے ضامن رزق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سب کے لیے زندگی اور معیشت کے سر و زمان مہیا کر دیے ہیں، اور جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، معدنوں اور زمین کی وسعتوں میں سب کا حصہ یکساں رکھا ہے، اور ہر ایک کو ان سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے۔ اس کے انعامات کسی ایک سے مخصوص نہیں ہیں اور نہ اس کے رزق کا دروازہ کسی کے لیے بند ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے: ہم ان کی اور ان کی تمہارے پروردگار کی بخششوں سے مدد کرتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی کے لیے بند نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 20۔ اب اگر کوئی تناسانی و سہولت پسندی کی وجہ سے ان چیزوں کو حاصل نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے تو ایسا نہیں کہ گھر بیٹھے روزی پہنچ جایا کرے۔ اس نے تو زمین پر گناہ گون نعمتوں کے خوان چن دیے ہیں، لیکن انہیں حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سمندر کی تہہ میں موتی بٹھیر دیے ہیں، لیکن انہیں نکالنے کے لیے غوطہ زنی کی حاجت ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں لال و جواہر بھر دیے ہیں، لیکن کوہ کنی کے بغیر ان تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ زمین میں نمو کے خزانے موجود ہیں، مگر تخم پاشی کے بغیر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دنیا میں چوطرفہ رزق کے انبار بکھرے ہوئے ہیں، لیکن سفر کی مشقتوں کے بغیر انہیں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے: زمین کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ۔ سورہ ملک آیت 15۔ اس کے رازق ہونے کے یہ معنی نہیں کہ نہ قد و کاوش کرنا پڑے، نہ تلاش معاش میں گھر سے نکلنا پڑے اور خود بخود روزی پہنچ جایا کرے، بلکہ رازق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین میں نشو و نمائی کی صلاحیت پیدا کی، رویدگی کے لیے بادل برسائے، پھل، سبزیاں اور غلے پیدا کیے۔ یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کا حاصل کرنا انسان کی سعی اور عمل سے وابستہ ہے۔ جو جد و جہد کرے گا وہ اپنی کوشش و دریافت کے ثمرات سے بہرہ مند ہوگا، اور جو اپنی کوشش سے ہاتھ اٹھا لے گا وہ اپنی سستی و کوتاہی کے نتائج سے دوچار ہوگا۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے: انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ نجم آیت 39۔ نظام قدرت اسی پر قائم ہے کہ بو اور کاٹو، اور بوئے بغیر رویدگی کی امید رکھنا اور کیے بغیر نتائج کی آس لگانا غلط ہے۔ اعضاء و جوارے ہیں ہی اس لیے کہ انہیں برسر عمل رکھا جائے۔ چنانچہ باری کا جناب مریم سے خطاب ہے: تم خرمے کے درخت کا تنا اپنی طرف بلاؤ، تم پر پکے ہوئے خرمے گریں گے، انہیں کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ سورہ مریم آیت 25-26۔ قدرت نے حضرت مریم کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیا، لیکن ایسا نہیں کیا کہ خرموں کو درخت سے اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا ہو، کیونکہ جہاں تک رزق کے پیدا کرنے کا تعلق ہے وہ تو اسی کا کام ہے۔ اس لیے درخت کو سرسبز و شاداب کیا، اس میں پھل لگائے اور پھلوں کو پختہ کیا۔ لیکن جب انہیں اتارنے کی نوبت آتی ہے تو قدرت دخل نہیں دیتی، صرف حضرت مریم کو ان کا کام یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہلائیں اور اپنے رزق کو حاصل کریں۔ اگر اس کی رازقیت کے یہی معنی ہے کہ جو دیتا ہے وہی دیتا ہے اور جو ملتا ہے اسی کی طرف سے ملتا ہے، تو پھر انسان جو کچھ بھی کھائے کمائے گا اور جس طرح بھی حاصل کرے گا وہ اس کے لیے حلال ہی ہوگا،
خواہ چوری سے حاصل ہو یا رشوت سے، ظلم سے حاصل ہو یا غصب سے، کیونکہ یہ اللہ کا فعل اور اس کا دیا ہوا رزق ہوگا جس میں انسان کے اختیار کا کچھ دخل نہ ہوگا، اور جہاں کوئی چیز اختیار کے حدود سے باہر ہو اس کے لیے حلال و حرام کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور نہ اس سے کسی قسم کی باز پرس ہوتی ہے۔ اور جب ایسا نہیں بلکہ اس سے حلال و حرام کا تعلق ہوتا ہے تو پھر اسے انسانی اعمال سے متعلق ہونا چاہیے تاکہ اس سے پوچھا جا سکے کہ اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے۔ البتہ جہاں اس نے اکتساب رزق کی قوتیں ہی نہیں دیں وہاں رزق رسانی کا ذمہ خود لیا ہے۔ چنانچہ شکم مادر میں جنین کے لیے غذا کے پہنچانے کا ساز و سامان کیا جو اس کی ضرورت اور احتیاج کے مطابق اسے ملتا رہتا ہے، لیکن جب یہی بچہ کارگاہ ہستی میں قدم رکھتا ہے اور ہاتھ پیر ہلانے کی سکت اس میں آ جاتی ہے تو پھر منہ ہلائے بغیر اپنے شرچشمہ رزق سے غذا حاصل نہیں کر سکتا۔ کائنات ہستی کے نظم و نسق میں جس طرح نتائج کے ترتب کو انسانی کارگزاریوں سے وابستہ کیا ہے جس سے قوت عمل باطل نہیں ہوتی، اسی طرح ان مسائی کی کامیابی اور ناکامی کو اپنی مشیت کا پابند بھی بنایا ہے تاکہ انسان اپنی طاقت عمل پر بھروسہ کر کے خالق کو نہ بھول جائے۔ یہی جبر اور تفویض کے درمیان امر بین الامرین کا نقطہ ہے۔ چنانچہ جس طرح تمام کائنات میں قدرت کا ہماگیر اور محکم قانون کام کر رہا ہے، اسی طرح رزق کی پیداوار اور اس کی تقسیم بھی تدبیر اور تقدیر دونوں کی کارفرمائی کے ساتھ اس کے ٹھہرائے ہوئے اندازے کے مطابق ہوتی ہے، جو انسانی نتائج عمل کے تناسب اور پھر اس کی حکمت و مصلحت کی کارفرمائی کی وجہ سے کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ۔ اب چونکہ سامان معیشت کا وہی خالق و موجد ہے اور اکتساب رزق کی قوتیں اس کی بخشی ہوئی ہیں، اس لیے رزق کی کمی و بیشی کی نسبت اسی کی طرف دی گئی ہے کہ اس نے صحیح و عمل کے اختلاف اور مصالح عباد کے پیش نظر رزق کے الگ الگ معیار اور مختلف پیمانے مقرر کیے ہیں۔ کہیں افلاس ہے اور کہیں خوشحالی، کہیں تکلیف ہے اور کہیں راحت، کوئی مسرت و اطمینان کے گہوارے میں جھول رہا ہے اور کوئی فقر و ناداری کی سختیاں جھیل رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ شورا آیت 12۔